الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعریف و تمجید، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا کل ہے۔ اس کے بعد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام سید الاولین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، رہبر اعظم، مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ دو آیات جو آپ نے ابھی سماعت فرمائیں، ان دو آیات کا تعلق سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیت نمبر 53 اور 54 سے ہے، 53 اور 54 سے ہے۔ ان آیات کو سننے کے بعد جو حضرات ترجمے سے واقف ہیں وہ اس کا مفہوم کچھ سمجھ چکے ہوں گے کہ کتنی عظیم آیات ہیں۔ خاص طور پر اس میں سے پہلی آیت، قرآن کریم یوں تو سارے کا سارا ہی انسان کی بھلائی کے لیے ہے، بہتری کے لیے ہے، بشارت بھی ہے، وعید بھی ہے، لیکن یہ آیت اس کے اندر اس قدر
فرحت اور سرور ہے کہ مفسرین، اکثر مفسرین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام شوکانی، امام بغوی، دیگر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ان اکثر آیتن فی القرآن فرحن، یہ آیت مبارک قرآن کریم میں فرحت اور سرور، شادمانی والی آیت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول بھی یہی بتاتا ہے۔ انہی مفسرین نے، امام ابن کثیر نے، امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر، امام بغوی میں تفسیر بغوی کے اندر، دیگر مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکین، کچھ کافر جو اسلام لانا تو چاہتے تھے، اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے کچھ نہ کچھ، مگر ان کے دل میں شک تھا، تردد تھا، اور جو انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے سنتے تھے، وہ عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے شرک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہم نے تو بہت شرک کیے ہیں، بہت بڑے مشرک ہیں ہم تو، اور ساتھ میں ہم ہر طرح کے پاپ کیے ہیں، ہم بدکاریاں بھی کرتے رہے ہیں، ظلم بھی کرتے رہے ہیں، قتل بھی کرتے رہے ہیں، فحشی بھی کب ارتکاب کیا ہے، تو ہمیں کیسے، ہماری کہاں بخشش ہوگی؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور حکم دیا، قل، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے ان کو کہہ دو، یا عبادی، اللہ اکبر، اے میرے بندو، کون ہیں وہ؟ مشرک ہیں، کافر ہیں، اے میرے بندو، میری طرف سے کہہ دو میرے اے بندو۔ کتنا پروٹوکول ہے، کتنی عزت ہے، کتنا اس کے اندر پیار ہے، رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ میرے بندوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے زیادتیاں کی ہیں، ہم نے شرک کیے ہیں، ہم اسلام سے پہلے بہت بڑی بڑی برائیاں کا ارتکاب کر چکے ہیں، ان میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت بہت وسیع ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے، میری رحمت، میں نے جو رحمت پیدا کی ہے، رحمت کے 100 درجے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان 100 درجوں میں سے ایک درجہ اللہ نے ماں کو عطا کیا ہے۔ ماں چاہے وہ انسان کی ہو، حیوان کی ہو، چرند کی ہو، پرند کی ہو، کسی بھی چیز کی ماں ہے، اللہ نے ماں کو وہ درجہ عطا کیا ہے، باقی 99 درجے رحمت کے اللہ نے اپنے بندے کے لیے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس قدر رحیم ہے، اس قدر مہربان ہے، وہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ نہ سوچو کہ تم نے گناہ کیے ہیں بڑے بڑے، میں کیسے معاف کروں گا، میں قادر ہوں، میں کر سکتا ہوں، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام گناہ۔ اب آپ بھی کہیں گے کہ کیا شرک بھی معاف ہو جائے گا، کیا حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، کیا بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہاں، وہ بھی معاف ہو جائیں گے، وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، وہ ان گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم،
کیونکہ وہ گناہوں کے بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ تو یہ جب آیت سنی صحابہ اکرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، تو بہت خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا، بہت خوش ہوئے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ کن کو معاف کرے گا؟ تو یہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مسلمان جو نہیں ہوتا اس کے لیے تو قاعدہ ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو پہلے جتنے گناہ ہیں وہ جب وہ اسلام لے آتا ہے ان کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، وہ تو دھل جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اور دہیہ کلبی، دیگر صحابہ، انہوں نے شرطیں لگائیں، اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھایا، صحابی نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ؟ کہ میں نے جو پہلے ابھی سے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، دہیہ کلبی نے تو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، اور دیگر لوگوں نے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کفارہ کیسے ادا کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھے جائیں گے؟ وہ باقی رہیں گے؟ تو آپ نے وہاں پر یہ فرمایا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پانی پھیر دیتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور رہی اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شرک کرتا ہے، ہاں اللہ نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ ساتھ رکھا ہے، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کر لو، دل سے توبہ کر لو، صرف قولی توبہ نہیں، عملی توبہ، فعلی توبہ، کہ اس عمل پر شرمندہ، نادم، پشیمان، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ اللہ سے کر لو، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ اس قدر کریم ہے، اس قدر رحیم ہے کہ جتنی طرف سے، جتنی وہ ندامت سے، جتنی پریشانی سے، پشیمانی سے اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑائے گا، روئے گا، حدیث قدسی ہے، دیگر صحیح حدیثوں کے اندر ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف ہی نہیں کرے گا، اگرچہ اس کے گناہ زمین و آسمان کا خلا بھرنے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ اس قدر رحیم ہے، اس قدر کریم ہے، مگر اس کی طرف پلٹنا ہوگا، اس کی طرف لوٹنا ہوگا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تو توبہ قبول کرتا ہے؟ کوئی کتنا بڑا بھی گناہ کر لے اور جتنی بھی برائیاں کر لے، اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ تانا بھی نہیں دیتا کہ تو فلاں تھا، تو ایسا تھا، تو یہ کرتا تھا، تو وہ کرتا تھا، تو نے تو یہ پاپ کیے ہیں، یہ برائیاں کی ہیں، اللہ یہ نہیں کہتا۔ وہ تو خوش ہوتا ہے، جتنی اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ رب تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برائی کا عمل کر لے، گناہ کر لے، کوئی بھی برائی کا ارتکاب کر لے یا اپنے اوپر ظلم کر لے، بھلے وہ شرک ہی کیوں نہ ہو، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر وہ ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اگر وہ استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، قولی اور عملی فعلی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ کو وہ پائے گا کہ وہ غفور و رحیم ہے، وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ اس کے ہاں وہ معافی کو پسند کرتا ہے،
معافی اس کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بندہ یہ توبہ کرتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، اور یہ اس کا قاعدہ ضرور ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر توبہ کر لی تو شرک بھی معاف کر دے گا، حقوق العباد کو وہ معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ چاہے گا تو حقوق العباد کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن کروائے گا بندے سے وہ جو حدیث آتی ہے کہ دو بندوں کا معاملہ تھا، قیامت والے دن ان دونوں کا معاملہ پیش ہوگا، اور وہ بندہ کیونکہ معافی تو دنیا میں مانگنی تھی، اس بندے نے دنیا میں اس سے معافی نہیں مانگی، چلا گیا، اب اس کو معافی مل رہی ہے اللہ کی طرف سے باقی چیزوں میں، لیکن ایک گناہ ہے جو اس نے کسی بندے کا حق مارا تھا، اب وہ بندہ معاف نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے اسے معاف کر دو، وہ کہتا نہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اللہ اکبر، اللہ اس کو معاف نہیں کر رہا، اللہ پھر سے کہتا ہے اوپر دیکھو، وہ اوپر دیکھتا ہے کہ خوبصورت عالیشان محل نظر آتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کس کا ہے؟ کہا تجھے مل سکتا ہے، کیسے ملے گا؟ اس کو معاف کر دو، اللہ اکبر، اس کو معاف کر دو، جو اس کا گناہ ہے اس کو معاف کر دو، اللہ معاف نہیں کر رہا، بندے کو کہہ رہے اس کو معاف کر دو پھر میں دوں گا، اللہ اکبر، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، دونوں جنت میں جاتے ہیں، اس کو بھی اللہ وہ محل عطا کر دیتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا، بندے پر کیا ہوا ظلم اگر اس سے معافی تلافی دنیا میں نہ کی، دنیا میں اس کا حساب نہ چکایا، دنیا میں اس کو خوش نہ کیا، معافی نہ مانگی، جس کا دل توڑا، ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ ہے بڑا مہربان، وہ یہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے تم نا امید نہ ہونا، میری رحمت بہت وسیع ہے، وہ ہم ہیں کہ اس کی رحمت سے نا امید رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، مایوسی چھائی رہتی ہے، ہم ہر وقت اس کی ناشکری کرتے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں، ایک کام دو کام خاص طور پر کر لو، میری نعمتوں کا جو میں نے دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ، عقیدہ مضبوط کر لو، توحید پکی کر لو اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بہت سے لوگ ان سے جب بھی سنو، جب بھی پوچھو، جب بھی کچھ نہیں ہے، بس چہرے پر مایوسی ہے، عمل سے، کردار سے، بات سے مایوسی ٹپکتی ہے، ناشکری ہے، جبکہ انسان اگر سوچے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، روپیہ پیسہ، اس کی یہ صحت، اس کا یہ وجود، اس کا یہ جسم، اس کا یہ 5-6 فٹ کا وجود، پاؤں سے لے کر سر تک، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی مالیت ہے۔ ذرا پوچھیں جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، ذرا جائیں ہسپتال میں جو گردے کے مرض میں مبتلا ہے، ذرا پوچھیں اس کو جس کو سانس کا مسئلہ ہے، ذرا پوچھیں اس سے جس کے لیے کوئی بھی چھوٹی سی بیماری ہے، اس کی حالت دیکھیں جا کر آپ ہسپتال۔ اسی لیے کہا کہ عادت کیا کرو، دیکھا کرو، اللہ کی نعمتیں بھی یاد آئیں گی، شکر گزار بنو گے، اور اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں نہیں عطا کی، کیا کچھ نہیں عطا کیا، آپ کو اسلام دیا، عقیدہ دیا، توحید دی، بولنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، سانس لینا دیا، اللہ اکبر۔ عرب کے ایک شیخ ہیں، ان کا مشہور قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، ہسپتال میں چلے جاتے ہیں، ہسپتال والے اسے مصنوعی سانس دیتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں، 1-2 دن وہ اس پر رکھتے ہیں، اس کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کرتے ہیں تو اس سے بل مانگتے ہیں، اللہ اکبر۔
وہ بل دینے لگتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، بے تحاشا روتے ہیں۔ ہسپتال والے پوچھتے ہیں کہ کیا بزرگوں آپ کے پاس پیسے نہیں؟ ہم اس کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ اکبر، پیسوں کی بات نہیں ہے، میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا ناشکرا ہوں۔ یہاں مجھے 2-4 دن آکسیجن لگی ہے، تکلیف بھی رہی ہے، پریشانی بھی، پیسے بھی، اور گھر والے بھی پریشان ہیں، اور میری 60 سال کی زندگی ہے، اور 60 سال میرا رب، اللہ، 60 سال میرا رب مجھے آکسیجن دیتا رہا ہے، سانس دیتا رہا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے سانس کیسے آتی ہے، آکسیجن مجھے کیسے میرے اندر جاتی اور آتی ہے۔ 60 سال سے میں فری میں ایک آکسیجن فری میں 60 سال سے، اور میرا رب کتنا کریم ہے، کتنی نعمتیں اس کی، ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم نا امید ہوتے ہیں۔ نہیں، رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، رب سے امید رکھنی چاہیے، رب کا قرب حاصل کرنا چاہیے، رب سے دوستی لگانی چاہیے، رب کے قرب کو تلاش کرنا چاہیے۔ وہ تو آپ نے سنا ماں سے 99 درجے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیا اپنے بندے کو آگ میں جلائے گا؟ وہ اپنے بندے کو پریشان کرے گا؟ نہیں، وہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف دیتا بھی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے درجے رکھے ہیں جو بندہ اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے، اپنے صدقات و خیرات سے نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کو میں کوئی پریشانی دیتا ہوں، آزمائش دیتا ہوں، پھر چیک کرتا ہوں، وہ اگر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو وہ بالا خانے، وہ درجے میں اس کو دوں گا اس کے شکر اور صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور جنت شکر اور صبر کے درمیان ہے۔ اگر نعمت ملی ہے تو شکر کرو، عملی طور پر بھی، قولی طور پر بھی۔ جو نعمت ملی ہے اس کو دوسروں کو بھی اس میں شریک ٹھہراؤ، اس کو دوسروں کو بھی شریک کرو، اس میں دوسروں کو بھی وہ نعمت سے مستفید کرو، اور زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر کوئی چیز نہیں ملی تو یہ دارالامتحان ہے، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، اس میں صبر کرو۔ صبر بھی مومن کے لیے اور شکر بھی مومن کے لیے اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو بار بار کہتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ مگر اس کا قانون ہے، وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی سخت ہے۔ پھر جو ناشکری کرے گا، جو میری بات نہیں مانے گا، جو اطاعت نہیں کرے گا، جو فرما برداری نہیں کرے گا، جو مایوس رہے گا، نا امیدی پھیلائے گا، نا امید بنے گا، تو پھر میری پکڑ بھی ہے، پھر میرا عذاب بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر ایمان لائیں، شکر کریں، صبر کریں، اور نا امیدی کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی پریشانی آتی بھی تو وقتی ہوتی ہے، چند دنوں کی ہوتی ہے، اور وہ بھی انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مومن کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر وہ اگر اللہ کی اس دی ہوئی تکلیف پر شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کا وہ کانٹا جو اس کو چبھتا ہے وہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے، قرآن و حدیث کو سمجھنے اور قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پر امید اور اللہ پر بھروسہ، توکل، شکر اور صبر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی وسلم علی عبدک نبیک حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جو آپ نے اکثر سنا ہے کہ اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کس قدر معاف کرنے پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے اور ایک عابد کے پاس جاتا ہے جو عالم نہیں تھا، صوفی تھا، عابد تھا، علم سے اسے نہیں سروکار، اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ ہے؟ اس کو نہیں پتہ تھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اس نے حدیثیں نہیں پڑھی تھیں، اپنی شریعت کو وہ نہیں جانتا تھا بنی اسرائیل کا، تو اس نے اسے کہہ دیا کہ نہیں تیری توبہ کہاں سے، تو کہاں سے معاف، تجھے کون معاف کرے گا، اتنا ظالم، تو 99 قتل کر چکا ہے، تو 99 لوگوں کا تو قاتل ہے، تجھے کون معاف کرے گا، کوئی توبہ نہیں ہے تیری۔ تو وہ تو قاتل تھا ہی پہلے، اس نے اس کا بھی کام تمام کر دیا اور 100 پورے کر دیے اس نے، لیکن چونکہ تڑپ آ چکی تھی، تبدیلی آ چکی تھی، ضمیر جاگ چکا تھا، پھر کہیں تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، عالم ہیں، وہاں پر علماء ہیں، طلباء ہیں، وہاں دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر مفتیان ہیں، وہاں جائیں آپ کا کام ضرور ہو جائے گا، آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی راہ مل جائے گی۔ تو وہ چل دیتا ہے، صحیحین کی روایت ہے یہ، وہ اس بستی کی طرف چل دیتا ہے جہاں علماء تھے۔ علماء، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری آج سب کا نزلہ، سب کی باتیں، سب کی غیبتیں، سب کے شکوے وہ آج مولوی صاحب سے ہی ہے، بس کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم، بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، وہ ان کی طرف چل دیتا ہے، ابھی بستی میں پہنچا نہیں ہے، رستے میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ 100 کا قاتل تھا تو جہنمی فرشتے آ جاتے ہیں، اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، ادھر سے جنتی فرشتے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، گویا کسی نے توبہ کر لی تھی تو ہم اس کو لے کر جائیں گے، اب جھگڑا ہو رہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے یا اللہ اس کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کرو کہ یہ جہاں سے آ رہا تھا اور جہاں جا رہا تھا کن کے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے ظلم اور بربریت اور قتل و غارت گری سے جہاں سے آ رہا تھا وہ اس کے زیادہ قریب ہے، جہاں جا رہا تھا وہاں قریب ہے۔ تو نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ اور اس کا وہ طریقہ اور اس کا وہ اللہ کی طرف پلٹنا اور وہ نادم ہونا اور فکر مند ہونا اور توبہ کا پوچھنا اللہ کو پسند آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ زمین جو نیک لوگوں کی تھی، علماء کی تھی، جہاں وہ سیکھنے جا رہا تھا، پوچھنے جا رہا تھا کہ مجھے توبہ کا طریقہ مل جائے، میری توبہ ہو جائے، ان کے قریب نکلی تو وہ جنت والے فرشتے اس کی روح لے کر گئے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ شیطان ہے اور شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس نے قسمیں کھائی ہیں کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، پیچھے سے، آگے سے، ہر جگہ سے آ کر ان کو بہکاؤں گا۔ وہ ہمیں یہ بہکاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے آج خطبہ سنا، اللہ اتنا رحیم، اتنا غفور اور اتنا مہربان، اور 99 اور 100 کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا، یہ آپ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے جاؤ، معافی مانگ لینا نہ کرنے جا کر، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔
اگر کوئی اس امید پر گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، میں معافی مانگ لوں گا، تو یہ اس کا دھوکہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کو دھوکہ پسند نہیں، اور پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے میں یہ گناہ کر لوں گا اور کل کو میں معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، اس کو کیا پتا کہ اس کو موقع ملنا بھی ہے توبہ کرنے کا کہ نہیں، کچھ پتا نہیں کسی کو۔ اس لیے ایسے کسی دھوکے میں نہ رہے کوئی کہ چلو آگے رمضان آ رہا، آپ گناہ کر لو، رمضان میں معاف ہو جائیں گے، چلو ابھی گناہ کر لو، جو کر سکتے ہو، جو ہیرا پھیری کرنی کر لو، آگے عمرے پر جا رہا ہوں، عمرے میں معاف ہو جائیں گے، بعد میں حج پر جا رہا ہوں، حج میں معاف ہو جائے، اگلے سال پھر چلے حج کر لیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ ایسوں کو تو اللہ نے پکڑنا ہے، ایسوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ ایسے دھوکے دینے والوں کو، دغا دینے والوں کو اور فریبیوں کو اللہ پھر نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے اس دھوکے میں نہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ معاف کر دے گا۔ اور بہت سارے لوگ ان سے کہا جائے کہ یہ کرو، نماز پڑھو، نیکی کرو، صدقہ خیرات کرو، یہ ظلم نہ کرو، ان کا جواب ہوتا اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور ہے، معاف کر دے گا۔ یہ غلط ہے، ایسے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ یہ پرچی بھی آئی ہوئی ہے، قیصر جاوید ہیں ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے جامعہ کے ایک سینئر طالب علم ہے آخری کلاس کے، وہ بھی بیمار ہیں، ان کا نام بھی قیصر ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہسپتال میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مظلومین اللہ ان کی مدد فرمائے، کشمیر کے مظلومین کی اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔